اب نکاح فرض کی صورت میں ہوگا. بات سمجھ آ گئی کہ اگر شہوت بہت زیادہ ہو حتیٰ کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کر لینے کا یقین ہو اور مہر اور نان نفقہ ادا کر سکتے ہو، بیوی پر ظلم ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا، اب اپنے اوپر قابو تو ہے، بہت اچھی طرح قابو ہے، تو نکاح کرنے کا تقاضا ہے. ہاں جی نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور خدا نخواستہ اگر نکاح نہیں کیا تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہے. تو اس صورت میں جبکہ صورت ایسی ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، یقین نہیں ہے، خطرہ ہے، تو مہر اور نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، بیوی پر ظلم ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. عام حالات میں یعنی مالی اور جسمانی حالت اچھی ہو، بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو، بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، عام بچہ ہے، مومن بچہ ہے، مالی حالات بھی اچھے ہیں، جسمانی صحت بھی اچھی ہے، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک عورت جب میرے نکاح میں آ جائے گی تو میں اس پر کوئی ظلم و ستم نہیں کروں گا، تو وہ اس صورت میں اس کا نکاح کیا ہے؟ وہ سنت موقدہ ہے. اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی یا صنفی حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. یعنی دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس بالکل کوئی پیسہ پائی نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی غریب قلاش ہیں، آئے گی بھی لڑکی تو بالکل ہم کھلا نہیں سکتے، اس کی جسمانی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، اس کے لباس کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، تو اب کیا ہے؟ اور نکاح کر رہے ہیں پھر بھی، تو یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے. اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی یا صنفی حقوق ادا نہ کرنے کا یا بیوی پر ظلم کرنے کا یقین ہو، یا نکاح کرنے کا مقصد بیوی پر ظلم کرنا ہو، تو پھر نکاح کرنا حرام ہے. یعنی مال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسم میں طاقت بھی نہیں ہے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے. اور پتہ ہے جب اتنے چڑچڑے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے پاس حالات، کچھ لوگ ہوتے ہیں غصے میں مار پیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، حالات خراب ہوں تو اتنا چڑچڑاپن آتا ہے کہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ماں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں اور توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو اب ان کو پتہ ہے کہ ایک عورت جب ان کے نکاح میں بن جائے گی تو اس کو بھی ماریں گے، تو پھر بھی نکاح کر لیا اس حالت میں، تو پھر کیا ایسے میں نکاح کرنا حرام ہے. نکاح کرنے کے یہ درجات جس طرح مردوں کے ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اگر عورتوں کو بہت زیادہ ضرورت پڑی اور معلوم ہے کہ گناہ ہوگا تو پھر اس حالت میں ان کو کیا ہے؟ وہ فرض ہے. اگر یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایک اچھی بیوی کی طرح رہوں گی، مجھے گناہ تو میں نہیں کر سکتی، اگر میری شادی دیر ہو رہی ہے لیکن میں گناہ نہیں کر سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا نکاح ہو جائے، مہر کوئی ادا کرے، نان نفقہ دے، آرام سے گھر میں بیٹھوں گی، 2 وقت کی روٹی آرام سے کھاؤں گی، ایک ایسی عورت کی طرح جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھتی ہو، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے میاں کی امانت دار، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، تو ایسی مومنہ ہے اگر، تو اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، کر لے، سنت موقدہ ہے، کر لے. تو یہی صورتحال جو مردوں کے ساتھ ہے یہی عورتوں کے ساتھ ہے. نکاح میں مہر، ولیمہ مسنونہ اور مستقل طور پر بیوی کے نان نفقے کے اخراجات کے علاوہ کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی مالی ذمہ داری نہیں. اب آپ دیکھ لیں، یہ بات سمجھنے والی ہے.